صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو رمضان مبارک کی آمد ہے، رب کا مہمان آ رہا ہے ہمارے گھر میں۔ جب کوئی اہم مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کی اچھی طرح صفائی ہوتی ہے، کپڑے، بیڈ شیٹ، صوفوں کے غلاف سب کچھ دھو کر صاف ستھرے کر دیے جاتے ہیں۔ اجلے اجلے بہترین کپڑے پہنے جاتے ہیں تاکہ مہمان دیکھ کر اچھا تاثر، امپریشن لے۔ ننھے منھے بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، گھر میں خوشبوئیں مہکائی جاتی ہیں۔ ایک اہم مہمان کے استقبال کے لیے خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی مہمان کی آمد پر بھی خوب اہتمام کرے۔ بہتر ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے گھر کے اچھے انداز سے گھر کی صفائی کر لی جائے، گھر میں خوشبوئیں مہکائی جائیں۔ ماہ رمضان مبارک میں خوب عبادت کرنی چاہیے، گھر میں استقبال ہونے والے مصلے بھی دھو لیے جائیں۔ رمضان مبارک میں عبادت کے لیے کپڑے دھو کر تیار کر لیے جائیں۔ جس دن رمضان مبارک کا چاند نظر آنا ہے، زہ نصیب اس دن ہم نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اور کاش رمضان مبارک کی جو مغرب ہے، مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، اور ایک نفل اعتکاف کی نیت بھی کر لے۔ اے کاش ذکر و درود کرتے ہوئے پرتپاک انداز میں ماہ رمضان مبارک کا استقبال ہو۔ زہ نصیب ہمیں برکتیں ملے اور پورا رمضان ہی نیکیوں میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا احترام کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر مسلموں کے یعنی کیسے واقعات موجود ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی اس کی برکتوں سے اللہ پاک نے بخش دیا، تو مسلمان کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اگر ہو سکے تو رمضان مبارک میں کسی کے سامنے اگر آپ شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا ہے تو کسی کے سامنے نہ کھائیں، کسی کو ظاہری نہ ہونے دے کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ بھی روزے کی طرح ہی رہیے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، روزہ نہیں رکھ پائے، تو کسی کو بتانے کی یا اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجئے، دعا کیجئے، مولا تو مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں روزہ رکھ سکوں۔ لیکن اگر یہ جو کھلے عام ہم سب کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ ماہ رمضان کا ادب و احترام نہیں ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہگار ہے اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس کے روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اگر نہیں رکھ سکے تو ان کو احترام کرتے ہوئے کسی کے سامنے ظاہر ہونے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔